دوستوں، اس وقت پوری دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہر طرف بے یقینی کی کیفیت طاری ہے کہ نہ جانے کس وقت یہ دو ملکوں کی جنگ پھیل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ صرف دو ملک ہی نہیں لڑیں گے بلکہ اس کے اتحادی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ اور ان تمام ملکوں کو اس جنگ میں اس لیے کودنا پڑے گا کیونکہ آج کل کی جنگ گولہ بارود اور ٹینک سے آگے نکل کر نیوکلیر اور بایولوجیکل ہتھیاروں کے دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس جنگ سے پوری دنیا کی تباہی کا خدشہ ہے۔ اس وقت دنیا کے 97% نیوکلیر ہتھیار امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں، اور یہی ملک اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ امریکہ اور رشیا کی آپسی دشمنی کی وجہ ایک تیسرا ملک ہے۔ جی ہاں ناظرین، یوکرائن ایک ایسا ملک ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے تعلقات بڑھا کر نیٹو کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن یہ بات رشیا کو ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ رشیا اپنے آپ کو یوکرائن کا مالک سمجھتا ہے اور یوکرائن کے دو حصوں پر اس سے پہلے قبضہ بھی کر چکا ہے۔ اس سارے ماجرے کے پیچھے کیا کہانی ہے، آج ہم یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس تنازع کی سب سے بڑی وجہ یوکرائن ہے، جو کہ سوویت یونین کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیا مسلسل یوکرائن کے بارڈر پر اپنی جنگی فوج اور جنگی ہتھیاروں کو بڑھا رہا ہے، جس کے اندر 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی، ٹینکس، فائٹر جیٹس، میزائلز اور وار شپس شامل ہیں۔ دوستوں، ان سب اقدامات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ رشیا کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور وہ اپنا مطالبہ منوا کر ہی دم لے گا، یا پھر اس کی دوسری صورتحال جنگ اور تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ اپنے ابتدائی مراحل عبور کر چکی ہے۔ دوستوں، رشیا ہر سال اگست اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ملٹری ہتھیاروں کی نمائش کرتا ہے، جو کہ اس دفعہ فروری اور مارچ کے مہینے میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موجودہ ٹینشن کی اصل وجہ امریکہ اور رشیا کے درمیان یوکرائن ملک کو لے کر تنازع ہی ہے، اور آج ہم اس تنازع کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دراصل سوویت یونین یعنی رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والی طاقتوں میں یوکرائن بھی شامل تھا، اور جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹی تو آزاد ہونے والے ملکوں میں یوکرائن بھی شامل تھا۔ آزاد ہونے والے 15 ملکوں میں یوکرائن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ یوکرائن کا بارڈر رشیا کے ساتھ ملتا ہے اور کلچر اور ثقافت بھی اسی طرز کے ہیں۔ سوویت یونین جیسا ملٹری اتحاد دوبارہ نہ بن سکے اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اپریل 1949 میں امریکہ کی طرف سے 30 ملکوں کو ملا کر ایک عظیم ملٹری آرگنائزیشن ترتیب دی گئی جس کو نیٹو کا نام دیا گیا۔ امریکہ نے اس تنظیم میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں جیسا کہ کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی اور یوکے کو اپنے ساتھ ملایا اور اس تنظیم کو مضبوط کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر رشیا امریکہ یا کسی دوسرے ایک ملک پر حملہ کرتا ہے تو 30 ملک مل کر اس کا جواب دیں گے۔ دوستوں، موجودہ مسئلہ تب کھڑا ہوا جب یوکرائن نے نیٹو کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یوکرائن اب ایک خود مختار ملک ہے اور اپنے ملکی مفاد کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے، مگر رشیا اسے ابھی بھی اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتا ہے، اور رشیا کو یہ خدشہ بھی ہے کہ امریکہ یوکرائن کے ساتھ مل کر اس کو نیٹو میں شامل کرے گا اور رشیا کو اس کے بارڈر کی طرف سے گھیرنے کی پلاننگ کرے گا۔ اس لیے رشیا یوکرائن کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دے رہا اور پورے ملک یوکرائن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پورے یوکرائن کو جنگ کی صورت میں تباہ کر دے گا۔ اب پوری دنیا رشیا کے اس چیلنج کو کافی سیریس لے رہی ہے، کیونکہ رشیا اس سے پہلے یوکرائن کے ایک علاقے کریمیا پر 2014 میں قبضہ کر چکا ہے، اور اب اگر دوبارہ رشیا اپنے 2014 کے تجربے کو دہراتا ہے تو اس کے جواب میں 30 ممالک جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں وہ بھی جواباً کارروائی کریں گے اور رشیا پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ملک رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں، جن میں پاکستان، ترکی اور چائنا بھی شامل ہیں، وہ ان 30 ملکوں پر حملہ کر دیں گے۔ اس سب صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دو گروہوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہیں اور تیسری عالمی جنگ کا منظر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ مگر اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرائن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ کریمیا کے وقت بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ افغانستان سے ہارا ہوا ملک ہے اور ابھی تک اس کی عوام اس نقصان سے باہر نہیں نکل سکی، اور ملک کی صورتحال بھی کوئی خاصی اچھی نہیں ہے۔
افغانستان سے جنگ ہارنے کے بعد امریکہ کی پہلے والی حالت نہیں رہی اور نہ ہی دنیا پر اس کا پہلے والا تسلط رہا ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امریکہ مالی طور پر اس جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کا ثبوت ہمیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جب وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے یہ پوچھا گیا کہ کیا رشیا یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ صدر پیوٹن کچھ نہ کچھ تو کرنے والے ہیں اور یہ جنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے خاموشی، اور پھر جو بائیڈن کے اس جواب نے یوکرائن کی عوام کے لیے مایوسی ہی چھوڑی ہے، اور امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر رشیا جنگ کرے گا تو ہم سب مل کر اس پر تجارتی پابندیاں لگا دیں گے، جس سے رشیا کی معاشی حالت تباہ ہو جائے گی، اور اپنے سفیروں اور ورکرز کو یوکرائن سے جلد از جلد نکلنے کا آرڈر بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے 8,000 فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور 3,000 فوجیوں کو بارڈر پر لگا دیا ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ صرف حفاظتی اقدامات کر رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جنگیں کسی بھی ملک کے لیے سکون نہیں لاتی بلکہ تباہی ہی لاتی ہیں، اور وہ بھی کئی آنے والی نسلوں تک۔ اگر رشیا یوکرائن پر حملہ کرتا ہے تو عالمی جنگ تو متوقع ہے، ہاں اگر اس جنگ کو روکنا ہے تو دنیا کے کسی بڑے ملک کو ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اگر پھر بھی رشیا اپنی ضد پر قائم رہتا ہے تو تمام ملکوں کو مل کر رشیا سے تجارتی تعلقات ختم کر دینے ہوں گے، تاکہ رشیا مالی طور پر ٹوٹ جائے اور اس جنگ کو شروع کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور مجبوراً پیچھے ہٹ جائے، بالکل ایسے جیسے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے وقت پر رشیا پیچھے ہٹ گیا تھا اور اسے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔ دوستوں، اگر اس بات کو بغور سمجھے تو دونوں ملک یعنی رشیا اور یوکرائن صحیح ہیں، کیونکہ دونوں ہی اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن حالات کی کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرائن کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد رشیا کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ یوکرائن پر حملہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوکرائن ہی ہے جو اس جنگ کو روک سکتا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیلنے سے بھی بچا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کا پرماننٹ حصہ